آئیے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا، اپنے جوانوں کی نظر کرتا ہوں۔ یاد رکھنا ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے اور ایک اعتبار سے یہ دور بڑا بھیانک بھی ہے۔ گناہ دروازے پر، کل تک ہمارے مفکرین کہتے تھے گناہ دروازے پہ دستک دے رہے، آج ہم اگر یہ کہیں تو ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ گناہ دروازے پہ اب دستک نہیں دے رہے، گناہ تو گھر میں گھس چکے ہیں، گناہ تو کچن روم میں گھس چکے ہیں، گناہ تو بیڈ روم میں گھس چکے ہیں۔ کیا کہیں کیا کہیں، یہ دستور زباں بندی ہے، کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں آج کل اپنا سب کچھ گنوا آتے ہیں، اس کے بعد شادیوں کا سوچا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس قوم کے اندر زانی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، یہ قوم کا تقدس وہ تھا، قوم کی پاکیزگی یہ تھی۔ لیکن آج برا ہو گندی فلموں کا، برا ہو زنا کی فلموں کا، گناہ ہو اللہ اکبر لو اسٹوریوں کا اور وہ فلموں میں دکھانے کا، آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آبرو کو فروخت کرنے اور لٹانے پر گویا کہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میں نے بیان کر دیا اللہ کا عذاب، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں لیکن اپنے عنوان کی طرف مزید مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی زنا کی دعوت دے اور انسان زنا سے بچ جائے، اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس میں گناہ کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ کون کیا کہے گا؟ دنیا تو گھٹ اپنے آپس کے اندر الجھی ہوئی ہے، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ میں چھپ سکتا ہوں۔ سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، چہرے کو کاسمیٹک آئٹم سے چمکا کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا مخلوق کی نظر میں 100 کارڈ متقی بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، ذہن و دماغ کے وسوسات کو بھی جانتا ہے۔ یاد رکھنا اگر رات کی تنہائیوں میں گناہ کرو گے، تنہائیوں کے اندر پاپ کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم تم پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ اے انسان تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن آؤ جب یہ موڑ آ جائے، جب وہ وقت آ جائے کہ کوئی آپ کو زنا پہ اکسائے، کوئی آپ کو بدکاری پہ اکسائے، اتنا یاد رکھنا آخر موت ہے، موت۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، کوئی شادی کا لالچ دے کر، کوئی موبائل کا لالچ دے کر، کوئی پیار کی بات کر کے اگر تمہیں اپنے دام کے اندر گرفتار کرنا چاہے تو اس وقت یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے اور موت ہے، موت۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے، اور وہ نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے کوئی، تو زمین اور آسمان پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان ظالموں کو اپنے اندر دبوچ۔ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ان پہ مسلط ہو کر ان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا جن کو سزا ملتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے۔ زانی وہ بدترین قوم ہے، اللہ ان کو دنیا ہی میں سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ زانی کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، ایک اس کی روزی ختم ہوتی ہے، دو اس کی عمر شارٹ کر دی جاتی ہے، گھٹا دی جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں روزی اچھی چلتی تھی، بہت اچھی چلتی تھی، حضرت کچھ تعویذ دے دے، گلزار باپو تعویذ دے دے، سید صاحب تعویذ دے دے، فلاں صاحب تعویذ دے دے، کیا روزی گھٹ گئی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی روزی اللہ گھٹاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا انسان کو اچھا چلتا ہے نا؟ ہماری قوم کا بڑا برا ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتی، آوارگی کرتے، عیاشیاں کرتے ہیں، ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا،
दूसरों की तरफ ताकने झांकने लगते हैं। हंसने की बात नहीं, अल्लाह रोजी भी घटाएगा, उम्र भी घटाएगा और चेहरे पर नहूसत बरसेगी। आज इंसान कॉस्मेटिक आइटम पर जितना खर्चा कर रहा है उतना किसी और पे खर्चा नहीं करता। सबको शौक है मैं खूबसूरत लगूं, मैं खूबसूरत लगूं, मैं खूबसूरत लगूं। कॉस्मेटिक आइटम खूबसूरत नहीं बनाते, अल्लाह की खशियत खूबसूरत बनाती है, खुदा का खौफ खूबसूरत बनाता है, इश्क मुस्तफा खूबसूरत बनाता है। मुसलमानों, कल तक मुसलमान जवानों का हाल ये था, उनको देखकर ऐसे लगता था जैसे झील में अभी किसी लाला ने अपने पत्तों से अपने आप को जाहिर किया है। इतने खूबसूरत लगते थे मुसलमान जवान, और आज उनकी सुनी सुनी आंखें, उड़े उड़े से चेहरे, पेशानी पर मायूसियों की सिलवटें। क्यों? कहीं जिना की वजह से तो नहीं है। जो जिना नहीं करते वो जिना देखते तो है। और याद रखना, लज्जत के लिए जो जिना का मंजर देखे वो जिना करने वाले के बराबर है। जिना करने वाले में और उसमें कोई फर्क नहीं है। अल्लाह करे मेरी कौम के जवान इससे तौबा कर ले, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसा शबाब देगा, कैसी जवानी देगा, कैसी ताकत और कुव्वत देगा। याद रखना, ये गुनाह बीमारियों पे डाल देते हैं। और एक बात ये भी लिख लेना, बुरा लगे तो माफ करना, मैं तावीज़ात का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन एक जुमला कहता हूं,